اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم بے خوف ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، فستعلمون کیف نذیر ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. یا تم بے خوف ہو گئے کہ وہ اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کرے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت ہے، اپنے بندوں پہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن اللہ کی ذات کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. بھائی ان بچوں کو پکڑیں جا کے، یار کدھر ہیں شوکت بھائی؟ بچے شور کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ پہلو ہے انتقام لینا. ہمارے ہاں بعض خطیبوں کی عادت ہے کہ وہ ڈرانے والا پہلو بہت غالب کرتے ہیں، کہ ہر وقت لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں جس سے مایوسی پھیلتی ہے. اور بعض خطیبوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ بس سب کی بخشش ہو ہی جائے گی، اور رمضان میں تو ویسے ہی بخشا جائیں گے. جمعے کو مر گئے تو بخش گئے، رمضان میں مر گئے تو پھر تو بخشش پہ مہر لگ گئی. اور اگر رمضان میں 27ویں رات کو مر گئے تو بے شک چرس پی کے مرے ہوں پھر بھی کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. گانا گا کے مرے ہوں یا چرس پی کے مرے ہوں یا کسی کی جیب کاٹتے ہوئے مر گئے، جانا سیدھا کہاں ہے؟ جنت میں. یہ بھی غلط ہے. اس میں جو اعتدال کی بات ہے وہ وہی بات ہے جو اللہ نے بتائی ہے. قل لعبادی، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی. وَأَنَّ عَذَابِي، لیکن یہ بھی بتا دیں کہ میرا جو عذاب ہے هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، وہ دردناک عذاب ہے. اس میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا کانسیپٹ ہونا چاہیے، یہ اللہ نے خود بتا دیا. اب دیکھیے قرآن کی بلاغت ہے کہ اللہ اپنے بارے میں جو بتانا چاہتے ہیں نا، اس کے بارے میں اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں. ہم جب کسی کو ڈراتے ہیں اور ہم جب کسی کو اپنے بارے میں یہ بتانا چاہیں کہ میں اچھا سلوک بھی کرتا ہوں لیکن جب میرا میٹر گھومتا ہے تو برا سلوک بھی کرتا ہوں، تو ہم یہ اس طرح بتائیں گے نا کہ بھائی میں بہت اچھا بھی ہوں لیکن بہت برا بھی ہوں. یہ کہیں گے نا ہم، بھائی میں بہت نرم دل بھی ہوں لیکن سخت دل بھی ہوں. ہم اپنا انٹروڈکشن یوں کروائیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں ایک درمیان کی رائے قائم ہو. ان بچوں کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا جائے اور کچھ جنت کی لالچ بھی دی جائے تو پھر یہ بچے قابو میں آئیں گے. بھائی یہ ان کو بھیجو، یہ ان کا میٹر بڑا شارٹ ہوتا ہے. آپ ذرا جائیں اوپر جا کے بچوں کو سنبھالیں. پہلے کوشش کریں محبت سے، ورنہ پھر آپ دکھائیں کہ آپ کیا ہیں. یہ تو جانے لمبے سے یہ بڑا، میں نے کئی دفعہ دیکھا ان کا میٹر شارٹ ہوا ہے. یہ بچوں کو ذرا سنبھالنا پڑتا ہے ورنہ بچے کہاں باز آتے ہیں. تو ہم جب اپنا تعارف کروائیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی میں سخت بھی ہوں اور طبیعت نرم بھی ہوں. اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا تو اللہ نے کہا قل لعبادی، اے نبی آپ میرے بندوں کو میرے بارے میں تعارف کروا دیں. کیا تعارف ہے؟ 3 طریقے ہو سکتے تھے اپنے انٹروڈکشن کے، جو اللہ کی صفات ہیں ان کو بیان کرنے کے
تین طریقے ہو سکتے تھے. ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں اور سخت عذاب والا بھی ہوں, سخت عذاب والا بھی ہوں. ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا. ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ میری رحمت بھی بہت بڑی ہے اور میرا عذاب بھی بہت بڑا ہے. دیکھو, ایک ہوتا ہے اپنی صفت بیان کرنا, ایک ہے اپنے فعل کی صفت بیان کرنا. تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں کچھ زیادہ ہو رہی ہیں, میں اس کو کوشش کروں گا آسان طریقے سے سمجھاؤں. اپنی صفت کا مطلب کیا ہے کہ میں ایسا ہوں, اور اپنے عمل کی صفت کا مطلب میرا عذاب ایسا ہے, میں جیسا مرضی ہوں چھوڑو اس کو, میرا عذاب کیا ہے ایسا خطرناک ہے. دوسرا, رحمت کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے میں رحیم ہوں, اور ایک طریقہ یہ کہ اپنی صفت نہیں بلکہ میری رحمت ایسی ہے. بھائی نتیجہ تو دونوں کا ایک ہی نکلے گا نا, لیکن فرق کیا ہے, ایک میں اپنا تعارف کروایا جا رہا ہے, ایک میں اپنے فعل کا تعارف کروایا جا رہا ہے, اپنے عمل کا. ارے بھائی جب کسی کو دھمکی دیتے ہو ایک بولتے, ایک طریقہ یہ کہ میں بہت سخت آدمی ہوں, اور ایک ہے میرا چماٹ بہت سخت ہے. اب سمجھ میں آئے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, میرا جھانپڑ بہت ٹائٹ ہے. ایک طریقہ یہ ہے نا, بھائی کوئی پیسے نہیں دے رہا آپ کے, 1,00,000 روپے لے کے بھاگا ہوا دے نہیں رہا, آپ جاؤ گے اس کے گھر, بیل بجاؤ گے, بھائی جان ذرا 25ویں دفعہ آپ کے گھر آ رہا ہوں, ذرا باہر آئیے. جی کیا کام ہے جی؟ بھائی بات یہ ہے کہ میں 25ویں دفعہ پیسے مانگنے کے لیے آ رہا ہوں آپ کے گھر میں. وہ کہہ رہا ہے یار اصل میں ایکچولی مسئلہ, جیسے کہ لوگ کرتے ہیں, ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ وہ ابھی میرے پیسے بھی نکلے نہیں ہیں, کھلے نہیں ہیں, یا کیا ہے, کوئی بھی ٹاپک کرا دے آپ کو, تو آپ اسے دو طریقوں سے دھمکی دے سکتے ہو. ایک تو یہ کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں, میں بہت سخت آدمی ہوں, اور ایک یہ کہ میرا چماٹ, بیٹا تو نے ابھی میرا جھانپڑ کھا کے دیکھا نہیں. یہ دھمکی دینے کے دو طریقے ہو گئے, ایک اپنی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ میں ایسا ہوں, اور ایک اپنے عمل کو کہ میرا چماٹ ہے بھائی وہ ایسا ہے. اسی طرح رحمت کو بیان کرنے کے بھی دو طریقے ہیں. آپ نے کسی سے کہا کہ یار میرا یہ چھوٹا سا کام کر دو, وہ کر نہیں رہا, تو آپ کہہ رہے ہو یار تم تھوڑا سا میرا کام کرو گے نا تو میں بڑا نوازنے والا آدمی ہوں, یہ ذہن میں رکھنا. آج تم میرے کام آ جاؤ تو کل میں بہت نوازوں گا, کیونکہ میں بہت سخی آدمی ہوں, بہت نوازنے والا آدمی, بڑا قدردان ہوں. یہ اپنی صفت کو کیا کیا جا رہا ہے, ہائی لائٹ, کہ میں قدردان ہوں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ بھائی یار یہ میں چھوٹا سا کام تم سے کہا ہے, ضرورت ہے کر دو, اگر تم نے کر دیا تو ایک بات ذہن میں رکھنا کہ میں جب کسی کو نوازتا ہوں تو میری نوازشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو یہاں اپنے عمل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ میرا عمل, نتیجہ دونوں کا ایک ہی نکلے گا نا, یعنی وہ خوش ہو جائے گا. اب قرآن کی بلاغت دیکھو, انداز دیکھو قرآن کا. تین طریقے ہو سکتے تھے بیان کرنے کے. ایک یہ کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیں کہ میری رحمت بھی بہت بڑی اور میرا عذاب بھی بہت بڑا, میری مار بھی بہت بڑی اور عطائیں بھی بہت بڑی. ایک انداز تو یہ ہو سکتا تھا. ایک انداز یہ ہو سکتا تھا کہ میں بڑی عطا والا ہوں, بڑی رحمت والا ہوں اور بڑے عذاب والا ہوں. کیا خیال ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا تھا, لیکن اللہ نے, اور تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ میں بہت عذاب والا ہوں, رحمت میری بہت بڑی ہے, یعنی رحمت بھی میری بہت بڑی. چوتھا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں بہت رحمت والا ہوں, عذاب بھی میرا بہت بڑا ہے. ارے کیا ہو گیا بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے تین طریقے چھوڑ کر چوتھا طریقہ اختیار کیا. جہاں رحمت کی باری آئی تو اپنی صفت کو ہائی لائٹ کیا, یعنی کہ میری عطائیں بہت بڑی ہیں, نا میں بہت رحمت کرنے والا اور بہت مغفرت کرنے والا ہوں, لیکن عذاب بھی میرا کیا ہے, یعنی کہ میں بہت بڑے عذاب والا ہوں. اس آیت میں اللہ نے عذاب کی نسبت اپنی طرف کرنا پسند نہیں کیا ہے. نسبت کا مطلب یہ کہ یہ اپنا انٹروڈکشن کہ میری صفت ہی یہی ہے.
کیونکہ جب ہم کسی کو دھمکی دیتے ہیں نا کہ میں بہت مار والا ہوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کام مارنا پیٹنا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ جب آپ